أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله سبحان الله رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ترميهم بحجارة من سجيل. سبحان الله ترميهم بحجارة من سجيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے، تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، عشرہ رحمت ہم گزار رہے ہیں. آج 8 رمضان المبارک سحر نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق خاص سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. اس کے کرم سے رمضان المبارک کی یہ ببرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور اللہ رب العزت ان ببرکت ساعتوں سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ. جس نے رمضان میں راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ. روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن سنے اور اسے پڑھے. روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے میرے رب، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس پر خاص نوازشیں کی جائیں گی. یعنی رمضان کی راتیں قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، زیادہ تر اپنی زندگی کا حصہ قرآن مجید پڑھنے میں گزارنا. روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے. ہم سب کو اللہ پاک قرآن سے محبت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بابرکت قیمتی گھڑیوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے حافظ محسن علی. ہم انہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر قاری محمد احسان صاحب. ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. تلاوت قرآن پاک کے بعد میری حافظ محسن علی صاحب سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائے. بسم اللہ. تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ درود پاک رضوانہ پیش کیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
کا یا حبیب اللہ. جواب دے بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام 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 لئیے ایک پلہ غافل رہیے ایک پلہ غافل رہیے صبح و شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں چڑھایا سائیاں اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا. اس کا جواب بھائی ابھی فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ رب کی رحمت ہر وقت جوش مار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. رمضان میں تو اور اللہ کی رحمت جو ہے نا ہم پر برستی ہے روزہ داروں پر اور برستی ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو جے ایک قطرہ بخشے مینو کم پڑ جاوے میرا اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مولا دا نام لئیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے
ہیں جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں کے آقا کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیوں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں،
نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان کی برکات اور رحمت۔ اس پر ہمارے ساتھ آج قاری محمد احسان صاحب گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں ان کی طرف بڑھوں گا۔ قاری محمد احسان صاحب، آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے رمضان کی برکات، اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے کہ یہ برکات ہم اپنے دامن میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذیت شام اور جناب محمد جواد راجپوت صاحب، آپ نے یہ اہتمام کیا کہ امت مسلمہ کو دین متین کی جانب ایک رستہ دکھایا تاکہ جو لوگ مساجد کی طرف نہیں بڑھتے، وہ نیٹ کے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے کم از کم وہ دین متین کی کوئی بات سمجھ سکے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان جی وقار، رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے جس طرح آپ سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے آقا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، میرا رب ذوالجلال صدا دیتا ہے کہ میں نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرا رب ذوالجلال آواز دیتا ہے کہ میں نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میں نے تم پہ رزق کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اتنے دروازوں کو کھول دیا، یہ کھولنے کے ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا، میں نے شیطان کے دروازوں کو بند کر دیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا۔ لیکن ہم پھر بھی شیطان کے پیروکار رمضان میں بنے رہتے ہیں۔ اتنی برکات جو رب ذوالجلال ہمیں دیتا ہے، کبھی ہم غور کریں تو عام دنوں میں اتنی نعمتیں ہم گھر میں نہیں لا سکتے جتنی رب ذوالجلال ہمیں رمضان میں دلاتا ہے۔ تو اتنی سی نعمتوں کے بارے میں کبھی ہم غور کریں تو ہم نے کتنا شیطان کو اپنے اندر پال کے رکھا ہے کہ 11 مہینے ہم اس کی اتنی پیروی کرتے ہیں کہ وہ جکڑ بھی جائے تو رمضان کے مہینے میں ہم اس کی پیروی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب شیطان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر رمضان کی برکات کو سمیٹنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروی کو چھوڑنا پڑے گا، رحمان کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر جا کے رمضان کی برکات ہمیں ملیں گی۔ جب تک ہم رحمان کی پیروی نہیں کریں گے، رحمان کے بتائے طریقے کے مطابق لعلکم تتقون کے صحیح مصداق نہیں بنیں گے، تب تک رمضان کی برکات ہمیں نہیں مل سکتی۔ ان کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو رب ذوالجلال کے ہاں جھکانا چاہیے۔ پیشانی ہر کوئی جھکا لیتا ہے، پیشانی جھکانے سے کچھ نہیں بنتا، جب تک دل نہیں جھکتے تب تک کچھ بھی نہیں بنتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر زبان سے آدمی سارا دن لوگوں کو بتاتا رہے کہ جناب میں نے روزہ رکھ لیا، رات کو میں نے تراویح پڑھی، حافظ صاحب نے تراویحیں پڑھائیں، اس کے بعد میں ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو بتانے سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ دل سے نیت صاف کر کے دن کو روزہ رکھے گا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرا رب ذوالجلال اس پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا۔
اور یہ تو پیارے آقا کا فرمان بھی ہے کہ روزے دار کو میرا رب ذوالجلال افطار کے وقت وہ نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جو دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام حالات میں آپ دیکھیں کسی کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو ہم اسے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اور اکثر اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب کبھی کبھی مسواک بھی کر لیا کریں، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو کوئی روزے دار ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے منہ سے شام کو بدبو نہیں آتی، لیکن میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دنیا دار اگر ہمارے منہ کی بدبو کو پسند نہیں کرتے تو یہ روزے کی ایک برکت ہی ہے کہ رب ذوالجلال اس بدبو کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس کو سمیٹنے کا انداز تو پیارے آقا نے بڑے آسان سے لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو خالصتاً نیت رب ذوالجلال کی رضا ہونی چاہیے۔ اور پیارے آقا نے خود فرمایا بھی کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا میرا رب ذوالجلال خود ہے۔ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اس روزے کی جزا میرا رب ذوالجلال کل قیامت کے دن روزے داروں کو اپنے دیدار سے کروائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے اس کی برکت ہمیں اور کیا مل سکتی ہے؟ اور اسی قرآن کی جانب اگر بڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل کیا۔ اور کتنی اس کی رحمتیں ہوں گی کہ جس گھڑی میں جس رات میں یہ رب ذوالجلال کی کتاب ہمارے پاس پہنچی، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ہماری زندگی کا ایک کتابچہ ہمیں دیا گیا۔ جس طرح کوئی بھی چیز ہم لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے کہ جناب اس انداز سے اس کو چلاؤ گے تو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اگر اس سے ہٹ کے چلاؤ گے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں، چاہے گھر جاتے ہی جل جائے۔ تو رب ذوالجلال نے ہماری زندگیوں کا ایک کتابچہ اسی ماہ رمضان میں ہمیں عطا کیا۔ اگر اس کتابچے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیں تو رمضان کی برکات تو ہم سمیٹ ہی سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی میرا رب ذوالجلال اتنی برکات ہمیں دیتا ہے۔ میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ رمضان کے اندر اگر تم نوافل پڑھتے ہو تو میں رب ہو کے تمہیں فرائض کا اس کا ثواب عطا کرتا ہوں، اگر تم ایک فرض پڑھتے ہو تو میں اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو جس ماہ رمضان میں ہم ایک فرض پڑھ کے 70 کا ثواب لے سکتے ہیں، اس ماہ رمضان میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کا دل جوڑ کے 70 دل جوڑنے کا ثواب بھی تو لے سکتے ہیں۔ جہاں پہ میرے لجپال آقا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے تو میرے رب ذوالجلال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے رب پہ واجب ہے کہ میں اسے جنت عطا کر دوں۔ تو یہ ماہ رمضان جہاں پر ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کا ایک سبق دیتا ہے، وہاں پہ ہمیں آپس میں اکٹھا ہونے کا بھی ایک سبق دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پورا سال ہماری روٹین یہی ہوتی ہے کہ دن کو ایک اٹھا تو اس نے ناشتہ کیا، دوسرا اٹھا اس نے کیا، تیسرا اٹھا اس نے کیا، لیکن رمضان کا ایسا مہینہ آتا ہے کہ سب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ گویا کہ ماہ رمضان ہمیں ساتھ ساتھ ایک پیار کا درس بھی دے رہا ہے کہ انسانیت کے اندر اگر پیار بڑھاؤ گے، انسانیت کے اندر ہمدردی بڑھاؤ گے تو میرا رب ذوالجلال آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور جو ہی آپ مخلوق سے دور ہوگے، مخلوق سے منہ پھیرو گے تو میرا رب ذوالجلال بھی آپ سے منہ پھیر لے گا۔ اور دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہم رب ذوالجلال کے ہاں جتنا جھکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رب ذوالجلال ہم پہ اپنی رحمتیں اور نوازشیں کرتا ہے۔ اگر یہی معاملات ہمارے رمضان کے علاوہ ہوں، جس طرح لجپال آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو میرے آقا کمر کس لیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ پیارے آقا پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور لجپال آقا فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ میرے رب ذوالجلال کا مہینہ ہے۔ گویا کہ پیارے آقا نے اپنی زندگی میں ایک عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ اگر رمضان کی برکات کو سمیٹنا ہے، ان کو اپنے دامن میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھڑی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ جس طرح حضور نے ہمیں آگاہ کیا نا کہ موت آنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو، اسی طرح حضور نے یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ جب رمضان آنے سے پہلے ہماری تیاری ہوگی تو پھر ہمیں سحری میں اٹھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، ہماری پہلے عادت بن چکی ہوگی۔ اور اکثر اوقات لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب جب ہم روزے رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ لجپال آقا نے کتنا پیارا ایک انداز دیا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے عادت بنائیں تاکہ رمضان میں آپ کو عادت ڈالنی نہ پڑ جائے۔ جب رمضان سے پہلے عادت ڈلی ہوگی تو رمضان میں آپ روزے رکھو گے تو پھر ان روزوں کا ایک آپ کو سرور آئے گا۔
ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے جب تک اس کی سمجھ نہیں ہوتی اس کا مزہ نہیں آتا، جب اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کے مزے میں آدمی گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مزے کے کیا ہی مزے ہوتے ہیں، پھر اس میں جوں جوں گھڑیاں آگے چلتی ہیں آدمی کو سرور آتا ہے اور آدمی کی زندگی بدلتی جاتی ہے۔ اسی طرح لجپال آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرو تاکہ رمضان کی ہر گھڑی سے تم سرور حاصل کر سکو۔ تو پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے ناطے ہم پہ یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اسی ماہ رمضان میں ہمیں ایک رات عطا کی کہ اس رات کو اگر 2 نوافل پڑھ لو گے تو وہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، اور 2 نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ 4000 سال عبادت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امت محمدیہ پہ رمضان کا صدقہ کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کو جب پیارے آقا علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے دل کے اندر یہ سوچا کہ میری امت کی تو زندگیاں بڑی کم ہیں، پہلی امتوں کی تو زندگیاں 1000 سال ہوا کرتی تھیں، تو ان کی عبادتیں بڑھ جائیں گی، قیامت کے دن میری امت جو ہے اس کی عبادتیں کم ہوں گی۔ تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تحفوں کی صورت میں کئی راتیں انہیں عطا کر دی ہیں، اگر ان راتوں کو یہ جاگ کے میرے ہاں قیام کر لیں گے، سجود کر لیں گے، رکوع کر لیں گے، میرے منانے میں میرے ذکر میں وہ راتیں گزار دیں گے، تلاوت قرآن میں وہ راتیں گزار دیں گے، تو میں رب ذوالجلال پہلی امتوں سے کئی گنا زیادہ انہیں ثواب عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی برکت والے دن اور اتنی برکت والی راتیں اگر ہمارے پاس آئی ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب یہ کوئی چیز بھی تھوڑی سی میسر آتی ہے نا تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ جناب یہ تھوڑی سی ہے، اس کی قدر کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، کہیں مشکل وقت میں آپ کو کام آئے گی۔ تو یہ تھوڑی سی گھڑیاں ہیں، یہ تھوڑے سے دن ہیں، اگر آج ہم انہیں سنبھال کے رکھیں گے، ان کی قدر کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اگر آج ہم ان کو اسی انداز سے گزار دیں گے جس طرح پورا سال گزارتے ہیں تو پھر قیامت کے دن جس طرح پورے سال پہ پچھتاوا ہوتا ہے اسی طرح ان دنوں پہ بھی پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم ان دنوں میں کچھ کر لیتے، کاش ہم ان راتوں میں کچھ کر لیتے، کاش کہ یہ اتنی برکت والی راتیں ہم شغل اور میلوں میں نہ گزار دیا کرتے۔ تو رمضان کی برکات ملتی ہی تب ہے جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے۔ جب رمضان کو سمجھیں گے نہیں تو رمضان کی برکات لینا تو بہت مشکل ہے۔ جس طرح سادہ سی مثال ہے کہ جب آدمی گھڑی کو سمجھے گا نہیں تو گھڑی سے ٹائم کیا دیکھے گا، آدمی کھانے کو سمجھے گا نہیں تو اس کو کھا کے کیا حاصل کرے گا۔ تو اس لیے پہلے ماہ رمضان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ رمضان ہے کیا، ہمیں درس کیا دیتا ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ اس کو میں نے اس لیے بھیجا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو تقوی کی 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک صبر، استقامت اور دوسرا ہمدردی۔ اس ماہ رمضان میں رب ذوالجلال نے صبر کا کیسا پیمانہ رکھا، سحری سے لے کے افطاری تک ہم اپنے آپ پہ کھانے پینے کا کس طرح صبر رکھتے ہیں، نفس کی خواہشات پہ کس طرح قابو رکھتے ہیں، اور اس پہ استقامت بھی ہوتی ہے ہماری۔ اور ساتھ ہی ہمدردی، اکثر اوقات شام کو ہوتا ہے یار پڑوسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو اس کو افطاری دے کے آؤ، اور کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کھجوریں اٹھا کے رستے میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ افطاری کے لیے لے جائیں۔ تو یہ تینوں درس ہمیں ماہ رمضان دے رہا ہے تقوی کے۔ اگر انہی تینوں درس کو ہم یاد رکھ کے پورا سال اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو پھر ماہ رمضان میں آ کے ہم اس کی عظمتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم روگردانی کرتے رہیں گے تو پھر رمضان کی برکات ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چلتے ہوئے پانی پہ اگر ہاتھ رکھ بھی لیا جائے نا تو وہ پانی ہاتھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ایسی چیز بہ رہی ہو جو ہاتھ میں آتی ہو تو اس کو پکڑیں گے وہ ہاتھ میں آ جائے گی، پانی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم رمضان کی تیاری کر کے اس کو سمجھ کے اس کو پانی کی جگہ پہ کھانا یا چاول یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کے اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ جب ہم اس کو پانی سمجھ کے بہا دیں گے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان کو سمجھنے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی احسن انداز کے ساتھ قاری محمد احسان صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک
رمضان کی برکات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان قیمتی گھڑیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت خوانی کے سلسلے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. میری حافظ محسن علی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری رحمت کا کوئی اشارہ ملے، تیری رحمت کا کوئی اشارہ ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے، تیری رحمت کا کوئی اشارہ ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خوف باقی نہ رہے ظلمتوں کا، خوف باقی نہ رہے ظلمتوں کا، میرے مصطفیٰ کا جو سہارا ملے، میرے مصطفیٰ کا جو سہارا ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے. اب کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں، میرے آقا ہیں میری بات بنانے والے، میرے مصطفیٰ کا جو سہارا ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ادھر سے مدینے کی طرف چلتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ اس کو اگر دوسرے شعر پہ لے جائیں، میرے مصطفیٰ کا جو سہارا ملے، میرے مصطفیٰ کا جو سہارا ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے۔ ذرا ایک صدا بلند کیجیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری رحمت کا کوئی اشارہ ملے، ڈوبتی راہوں کو کنارہ ملے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ محسن علی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ بڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر قاری محمد احسان صاحب کی طرف، جو ہمارا آج کا ایک اور ٹاپک ہے، رحمت۔ رحمت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس پر بھی میری قاری محمد احسان صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے کہ لجپال آقا کے ایک امتی کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے لجپال آقا ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس امتی کو واپس بلا کے لاؤ اور اس کے اعمال کو دوبارہ تولو۔ وہاں پہ پاکستان والے ترازو نہیں ہوں گے، میزان عمل لگا ہوگا۔ میرے لجپال آقا فرمائیں گے کہ اس کے اعمال کو دوبارہ تولو۔ جب دوبارہ تولا جائے گا تو پھر وہی معاملہ ہوگا۔ میرے لجپال آقا اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو جبہ مبارک کی جیب میں ڈالیں گے، وہاں سے ایک پرچی نکال کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ وہ رکھنے کی دیر ہوگی کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ کرامن کاتبین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا رسول اللہ کون سا عمل تھا جو ہم نہ لکھ سکے؟ نیکیوں والا کہے گا، یا رسول اللہ کون سی نیکی تھی جو میں نہیں لکھ سکا؟ گناہوں والا کہے گا، یا رسول اللہ کون سے گناہ تھے جو میں نے زیادہ لکھ دیے؟ میرے لجپال آقا فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے دنیا میں رہتے ایک بار عشق میں ڈوب کے مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو درود کے الفاظ اس نے پڑھے تھے وہ تو تم نے لکھ لیے، جو اس درود کے صدقے میں گناہ کم ہوتے تھے وہ تو آپ نے کم کر دیے، لیکن جس عشق میں اس نے ڈوب کے پڑھا تھا وہ عشق تم نہیں جانچ سکے۔ آج اس عشق کی جزا دینے کے لیے میں میزان عمل پہ آیا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے بھی یہی اعلان کیا کہ اگر میری رحمت ڈھونڈنی ہے تو در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ۔ رب ذوالجلال نے خود اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میری تعریفیں کیا کرو۔
اور ساتھ ہی رحمت کا جب تذکرہ کرنے کی باری آئی تو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر میری رحمت ڈھونڈنی ہو تو جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میری رحمت لینی ہو تو مصطفیٰ کے قدموں پہ جھک جاؤ۔ تو پھر ذرا اس کو دیکھیے نا کہ لجپال آقا کے قدموں پہ جو بھی جھکا میرے رب ذوالجلال نے اس کو پھر کتنا اٹھایا۔ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکے نہ تھے تو آپ کا اتنا زرق برق لباس ہوتا تھا کہ اہل مکہ والے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، اور جو صبح آپ زیب تن لباس کرتے شام کو اتار دیتے، دوبارہ وہ زیب تن نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی در مصطفیٰ پہ جھکے تو پھر پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی رحمت لینی ہے تو پھر ان لباسوں میں نہیں پڑی۔ در مصطفیٰ پہ جھکنے کی دیر تھی کہ وہی صدیق اکبر جو اتنی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتا تھا، اس کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور وہی صدیق اکبر جب مسند خلافت پہ آتے ہیں تو پھر گھر والوں نے ایک دن کہہ دیا کہ اے ابو بکر ہم حلوہ کھانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میں تو نہیں کھلا سکتا، جو راشن گھر میں آتا ہے اسی سے بن سکتا ہے تو بنا لو۔ چند دن گزرے، حلوہ بن کے منہ کے سامنے آیا، صدیق اکبر کہنے لگے یہ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ جو راشن آتا تھا اس میں سے ایک مٹھی آٹے کی نکال کے رکھتے رہے، آج حلوہ بنا لیا۔ صدیق اکبر نے حلوہ نہیں کھایا، اسی وقت اٹھے بیت المال میں پہنچے، کہا کہ جو میرے گھر میں راشن جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی آٹے کی کم کر دو، وہ ایک مٹھی میرے گھر میں زیادہ جاتی ہے۔ جب در مصطفیٰ پہ کوئی آدمی جھک جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کی رحمت کے اتنے اسے سہارے ملتے ہیں کہ اسے رزق کی تو پھر پرواہ ہی نہیں رہتی، پھر اسے دنیا کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ اور یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ رب ذوالجلال کے ہاں جھکنا ہے تو اس کی رحمت ملنی ہے۔ تو کون ایسا ہے کہ جسے رب ذوالجلال کے ہاں جھکنا نہیں آتا؟ اگر جسے رب ذوالجلال کے ہاں جھکنا نہیں آتا پھر اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جو آدمی کہے کہ میں کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہوں در مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، جو کہے کہ میں سارا دن حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتا ہوں لیکن حضور کا عشق نہیں لے سکتا، جو کہے کہ میں رب ذوالجلال کا قرآن بھی پڑھتا ہوں لیکن رب ذوالجلال کی رحمت نہیں پا سکتا، پھر اسے اور کیا بتانا۔ لیکن اتنی التماس ضرور کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی رحمت آپ پہ چھم چھم تب ہی برسے گی جب مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹو گے۔ بے شک۔ خلیفہ بلا فصل تو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آج کے اس دور کی بات کریں تو غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیں کہ ناموس مصطفیٰ پہ جب قربان ہوا تو رب ذوالجلال کی رحمت کس طرح برسی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا بنا کے اٹھا دیا۔ اور اسی غازی کے اس کردار پہ اٹھنے والے قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے در مصطفیٰ پہ جھک کے بتا دیا کہ رب ذوالجلال کی رحمت لینی ہے تو اس در پہ جھک جاؤ، اس در پہ جھک جاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں رہے گی۔ پھر دیکھیں کہ وہ اتنی سی مسجد رحمت للعالمین جس کا چھوٹا سا ممبر اور غالباً 500 سے 600 نمازیوں سے زیادہ اس میں نمازی بھی نہیں آتے اس کے احاطے میں، اتنی چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھ کے جس بندے نے لجپال آقا کی محبت کے چرچوں کو اجاگر کیا اور رب ذوالجلال کی رحمت کی اس برسات کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کی، تو رب ذوالجلال نے پھر کیسی رحمت برسائی کہ تھوڑے سے عرصے میں رب ذوالجلال نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا کہ اگر آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹے تو ہو کیوں نہ معذور، ہو کیوں نہ ٹانگوں کے علاوہ، ہو بے شک ویل چیئر پہ بیٹھا، تو میں دنیا والوں کو اس کی ویل چیئر پہ چومنے پہ مجبور کر دیتا ہوں۔ کیا یہ رب ذوالجلال کی رحمت نہ تھی تو ان پہ اور کیا تھا؟ اگر ان کی رب ذوالجلال کی رحمت نہ تھی تو آج دنیا میں دیکھنے کتنے ویل چیئروں والے پھرتے ہیں، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن رب ذوالجلال کی اگر رحمت لینی ہے تو در مصطفیٰ پہ ہمیں جھکنا پڑے گا۔ در مصطفیٰ پہ جب جھک جائیں گے تو پھر رب ذوالجلال کی رحمت ہمیں خود ڈھونڈے گی کہ یہ کہاں بیٹھے ہیں۔ وہ لجپال آقا علیہ نبینا علیہ السلام جب مسجد نبی کے اندر آئے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گروہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔
کچھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو کچھ پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ لجپال آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب بھی وقت ملے تو میرے رب ذوالجلال کی جنت کی کیاریوں کی سیر کر لیا کرو۔ وہ بیٹھے مسجد نبوی کے اندر تھے، یا تو رب ذوالجلال کا ذکر کر رہے تھے یا محبوب خدا کا ذکر کر رہے تھے، تو میرے لجپال آقا نے اسے جنت کی گلیوں کی سیر قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم رب ذوالجلال کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنی زبانوں کو پیارے آقا کی ذات پر درود پڑھنے سے منور کر لیا جائے، اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کر لیا جائے، اور در مصطفیٰ پہ جھکنے والے بن جائیے۔ رب ذوالجلال کی رحمت ہمیں ڈھونڈ کے ہم پہ برسنا شروع ہو جائے گی، اور جب تک ہم در مصطفیٰ پہ نہیں جھکیں گے تب تک رب ذوالجلال کی رحمت کو پانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ چھت پہ جانے کے لیے بھی سیڑھی کا سہارا ضروری ہے، تو بارگاہ لا یزال میں جانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کا سہارا ضروری ہے، کیونکہ رب ذوالجلال خود اعلان کرتا ہے کہ اے محبوب یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اور اگر دوسری جانب ہوں تو رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان اور جن ایسی مخلوق ہے کہ ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کے معنی اگر سیکھنے آئے تو پھر بھی در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا، اگر عبادت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو پھر بھی در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ یہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، صدقہ مصطفیٰ میں آئے، حضور کی آمد سے پہلے تو رمضان کوئی نہیں تھا، روزے تھے ہر امت میں تھے، کسی کے پاس ایک تھا کسی کے پاس 3 تھے، لیکن ماہ رمضان پراپر 30 روزے جو امت محمدیہ کو دیے گئے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 وقت کی جو نماز دی گئی، میرے رب ذوالجلال نے اس میں کتنی رحمت ہم پہ فرمائی کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ اے محبوب 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جاؤ۔ ایک بار آئے پھر واپسی، پھر آئے پھر واپسی، حتیٰ کہ پیارے آقا 9 بار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے۔ جب 9 بار گئے 5 باقی بچی تو میرے رب ذوالجلال نے کہا کہ اے محبوب تیرا امتی پڑھے گا 5، میں رب ہو کے اسے ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی رب ذوالجلال کی ایک رحمت تھی ہم پہ کہ ہم نے 5 پڑھنی ہے اور 50 کا ثواب لینا ہے۔ آج اگر دنیا کے کسی دھندے کے اندر جائیں نا تو وہ اگر آپ کو کہے کہ آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کی تنخواہ آپ کو 10,000 ملے گی، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہینہ پورا ہو اور وہ آپ کو 80,000 دے دے۔ رب ذوالجلال ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب دے رہا ہے۔ دنیا والے اگر 10,000 کہتے ہیں تو آخر میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی 2 دن کی چھٹی ہے، اس کی کٹوتی ہو جائے گی، وہ اس میں سے بھی کھینچنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی رحمت تھی ہم پہ صدقہ مصطفیٰ میں کہ ہم نے پڑھنی 5 ہیں لیکن میرے رب ذوالجلال نے ثواب 50 کا عطا کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی ہمیں یہ رمضان ملا، پیارے آقا کے آنے کی وجہ سے ہی ہمیں ایمان ملا، اور پیارے آقا کے آنے کی وجہ سے ہی ہمیں یہ اجسام ملے۔ اور لجپال آقا کی ہم پہ کتنی عنایتیں تھیں کہ لجپال آقا جو ہی اس دنیا میں آئے تو سر زمین پہ رکھ کے پہلی صدا بلند کی تو رب حبلی امتی، اس امت پہ آتے ہی رحمت کے بادلوں کو اماڑ دیا۔ رب ذوالجلال سے رحمت کے بادل مانگ لیے کہ میری اس امت پہ اتنے رحمت کے بادل نچھاور کر کہ یہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، اور پھر 63 سالہ زندگی گزاری۔ کبھی بھی رب ذوالجلال کے حبیب کی زبان پہ اپنی بخشش کے الفاظ نہیں ملتے، جب بھی لب مبارک کھلے تو رب حبلی امتی کے لیے۔ کبھی دیکھیں تو غاروں کے اندر نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے میرا آقا رو رہے ہیں اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھیں تو اپنے حجرہ مبارک کے اندر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور رونے کی آوازیں حجرہ مبارک سے باہر آ رہی ہیں، اور 3 دن تک میرے لجپال آقا سجدے میں رہ کے رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اور جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو 2 روایات ملتی ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دونوں راویوں کو دیکھیں تو پہلا وہ جسے رب ذوالجلال کا قرآن سچا کہتا ہے۔ اگر آج پاکستان کے اندر چند وزیر مل کے کسی ایک کو سچا کہہ دیں تو پاکستان اس کو سچا کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور پوری اسمبلیاں اس کو سچا کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی صداقت میں تو کوئی شک نہیں جسے رب ذوالجلال کا قرآن سچا کہہ رہا ہو۔ اور دوسرے راوی وہ جنہیں میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ علم کا شہر اگر میں ہوں تو اس کا دروازہ مولا علی کو رکھا ہے۔ دونوں راویوں کی اتنی پختہ روایت ہے
کہ مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب لجپال آقا کو ہم نے اپنے روزے مبارک کے اندر رکھنے کے قریب تھے تو لجپال آقا کے لب مبارک جو تھے وہ حرکت کر رہے تھے. ہم نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو لجپال آقا وہاں پہ بھی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ گواہ ہے کہ لجپال آقا فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے امت کے اعمال جو ہیں وہ ہر روز میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اگر میرے امتی سیدھے راستے پہ چلتے رہے تو حمیدۃ اللہ کے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں کہ میں رب ذوالجلال کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا رہوں گا. اگر میرے امتیوں نے الٹے اعمال کرنا شروع کر دیے، سیدھے راستے کو چھوڑ کے الٹے راستے کی جانب چل پڑے، تو پھر استغفرت اللہ کے الفاظ بھی وہیں پہ موجود ہیں کہ میں رب ذوالجلال سے ان کی بخشش طلب کرتا رہوں گا. تو وہ لجپال آقا جو دنیا میں آتے بھی اس امت کو نہیں بھولے، دنیا میں رہتے بھی اس امت کو نہیں بھولے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس امت کو نہیں چھوڑا اور قیامت تک نہیں چھوڑیں گے. ہو کوئی امتی ہو ان سے محبت کرنے والا، میرے لجپال آقا آج بھی اس کی بخشش مانگ رہے ہیں. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر رب ذوالجلال نے اپنے اس رحمت کے در کو اتنا وسیع کیا کہ وہ قیامت کے دن تک اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہیں گے، تو آج ہمیں اس در پہ جھکنے کی ضرورت ہے. اگر اس در پہ جھک جائیں گے تو دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، پھر ہمیں دنیا کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ دنیا دوڑ کے ہمارے قدموں میں آئے گی. کسی بزرگ نے بھی کہا تھا نا کہ یہ جو رب ذوالجلال کا چمکتا ہوا دین ہے نا، دین مصطفیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو سورج کی مانند رکھو، اور دنیا جو ہے اس کو سائے کی مانند رکھو، اور اپنے جسم کو درمیان میں رکھ کے دیکھو کہ اگر آپ سورج کو سامنے رکھو گے تو آپ کا سایہ پیچھے آئے گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آئے گا. اگر اس سورج کو آپ پشت کے پیچھے رکھو گے، سایہ آگے آگے دوڑتا جائے گا، آپ کو پکڑائی نہیں دے گا. تو ان بزرگوں نے اس مثال سے ہمیں سمجھایا کہ اگر دین متین کے اس روشن چراغ کو اپنے سامنے رکھو گے، اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے، تو دنیا سائے کی طرح آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی. اگر اس کو پسے پشت کرو گے تو پھر دنیا سائے کی طرح آگے بھاگے گی، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. تو آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ ہم نے دین کو پسے پشت کیا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی. آج اگر ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں، در مصطفیٰ سے جھکنے والے بن جائیں اور در مصطفیٰ سے یگانہ محبت کرنے والے بن جائیں، تو رب ذوالجلال کی رحمت ہم پہ برسنا شروع ہو جائے گی. تو دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں در مصطفیٰ پہ جھکنے کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی احسن انداز کے ساتھ قاری محمد احسان صاحب گفتگو فرما رہے تھے. رب کی رحمتیں برس رہی ہیں مسلمان پر. اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے. آخر میں ایک بڑے ہی مشہور زمانہ کلام ہے، دعائیہ کلام ہے. دیکھنے والے ناظرین سے بھی گزارش ہے اس کلام میں شامل ہو جائے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا،
جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں کب آؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں کب آؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا۔ آخر میں میری قاری محمد احسان صاحب سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، دعائیہ کلام کے چند اشعار پیش فرمائیں، دعا کیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمین۔ یا الہ العالمین ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے تیرے دین متین کو پھیلانے کے لیے، یا الہ العالمین ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے، یا الہ العالمین ان کا عمل کرنا کل قیامت کے دن ان کی بخشش کا سما بنا۔ یا الہ العالمین تمام کو دین متین کی صحیح معنی میں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین یہ تیرا مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین جس طرح پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں اس بدبختی سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین اس ماہ مبارک کے اندر دن کے اندر روزہ رکھنے اور راتوں کے اندر قیام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی سچی محبت عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے والی زبانیں عطا فرما آمین۔ یا الہ العالمین تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے آقا کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے بھائی جواد کی یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین۔ یا الہ العالمین یہ جو لوگوں تک ایک دین کا پیغام پہنچانے کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا، یا الہ العالمین اس میں ان کی مدد فرما آمین۔ یا الہ العالمین اگر اس میں کوئی ہائے رکاوٹیں ہیں تو اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ انہیں دور فرما۔ یا الہ العالمین ان کے گھر میں، کاروبار میں، مال و جان میں، صحت میں، عمر میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا الہ العالمین یہ دین متین کی ایک نئی شاخ لے کے چلے ہیں، یا الہ العالمین دین متین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں۔ یا الہ العالمین پیارے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھری نگاہ ان کی
इनके साथ शामिल हाल फरमा। या इलाहुल आलमीन इनको प्यारे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन अपने प्यारे घर बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमा। आमीन। या इलाहुल आलमीन उम्मत के अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद की लहर को पैदा फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या आमीन या रब्बल आलमीन। देखने वाले तमाम नाजरीन और हाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन और हाजरीन से गुजारिश है कि हमारी इस लाइव नशरियात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकें। अगली ट्रांसमिशन तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जवाद राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।